تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ آخر آپ کسی اسلام میں نفرت کا حکم نہیں ہے، نفرت جرم سے کرنی ہے، مجرم سے نہیں۔ رسول فرماتے ہیں نفرت مجرم سے کرو گے تو اسے اچھا کون کرے گا؟ نفرت جرم سے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو ماننا ہے کہ انہوں نے کہا کیوں ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ آخر ہر مذہب کسی نہ کسی دلیل پہ کھڑا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل ڈھونڈنے کے لیے میں نے ان کی بائبل کو بار بار پڑھا، چونکہ وہ بائبل آج اس حالت میں نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس بائبل میں وہ راز کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، جس طرح ہمارے قرآن میں سورتیں ہیں، بائبل میں باب ہوتے ہیں، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل۔ اس میں ایک جگہ پہ وہ راز مل گیا جس کی وجہ سے عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب میں وہ راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر اس راز کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اس راز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ موضوع میرا وہی ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اسی آیت کا میں نے آج نتیجہ دینا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ آج جو دنیا میں عقیدہ ہے ایک ہی عقیدہ ہے، عیسائی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا تم نے اللہ کا بیٹا ہے؟ متی کی انجیل میں ہم کیونکہ ویڈیو کیمرے سے پوری دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے، میں وہ لفظ کہوں گا جو بائبل میں ملیں گے آپ کو کہ عین ہی ایسے ہی لفظوں میں لکھا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ، جہاں ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا، خداوند یسوع مسیح قید خانے میں تھے، 12 حواری دروازے پہ بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ دروازے پہ بیٹھے تھے، اور بائبل کہہ رہی ہے خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار پکار پکار، یہ لفظ 3 بار آیا، پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جو ہاتھ اٹھا ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل اردو میں لکھی ہے، یہ جملہ عبرانی زبان میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں الف لام میم ہے، ہاں میم عین سین کاف ہے، اس طرح بائبل والے کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک جملہ ہے جو راز انہی کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا یہ راز کیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی، لیکن اب تو مزید تحقیق بہت کھل گئی ہے، اب تو ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، پرانی سی پرانی قدیمی زبان بھی نکالی جا سکتی ہے۔ جب ایلی ایلی لما شبقتنی کو قدیمی عبرانی میں جا کے پڑھا تو اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں۔ اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں، اردو میں اسے یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ مجلس میں میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے وہ یقیناً یہ سمجھیں گے کیونکہ مجمع علی والا تھا، خطیب بھی علی علی کر رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ سے کہہ دیا کہ یہ تو علی کہا تھا، یہ علی کیسے کہا تھا؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ایلی ایلی، یہ لفظ 2 دفعہ لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھو، صدیوں پہلے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، میں وہ انا ایلیاء فی الانجیل۔ انا ایلیاء فی الانجیل، مجھے انجیل میں ایلیاء کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی میری مدد کو آئیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کیسے آیا؟ عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ عقیدہ جتنی دیر تک عیسیٰ رہے تب تک یہ عقیدہ نہیں آیا، یہ عقیدہ آیا عیسیٰ کے جانے کے بعد۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ تحریف ہوئی ہے، کیونکہ ہمیشہ عقیدہ تب خراب ہوتا ہے جب وارث چلا جاتا ہے۔ ہم اس لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا ہے، جب وارث موجود نہ ہو۔ اور یہ آپ ماشاءاللہ تدریسی پروسیس سے سارے گزر چکے ہیں، ہر ایک بندے نے زمانہ طالب علمی دیکھا ہے، جب جس پیریڈ میں
टीचर ने ना आना हो और बच्चों को यकीन हो जाए कि आज टीचर नहीं आया, फिर उस क्लास में जो हालत होती है ना जी, वो काबिल दीद होती है, देखने वाली होती है। कोई किसी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई किसी को पकड़ रहा है, और कुछ शरारती टीचर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो फिर टीचर बन जाते हैं और टीचर बन के बच्चों को कह रहे होते हैं कि मैं टीचर हूं, मुझसे वैसे ही डरो जैसे उसे डरते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक कोई बच्चा चीख मार कहता है, सर जी आ गए। अब वो जो बैठे होते वो तो वहीं के वहीं बैठ गए, वो तो अपनी निशिस्तों पे थे। वो जो मस्कीन वहां बैठा था ना, अब उसे तो टाइम लगना था ना अपने बेंच तक जाते हुए, अपनी सीट तक जाते, वो वहीं का वहीं रुक गया और टीचर पहुंच गया। टीचर ने देख लिया ये मेरी जगह पे बैठा है। टीचर ने आते उसे कान से पकड़ के उठाया, उसने कहा तू बैठा था ना, अब पढ़ा। अब पढ़ा, अब जो काम मेरा था वो कर। इमाम है पर्दे में, चंद नदानों ने कहा कि हम भी उस जैसे हैं, जब वो आएगा तो सबसे पहले यही कहेगा मेरी जगह पे बैठे थे, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ, रिस्क बांध के दिखाओ, दरिया मोड़ के दिखाओ, सूरज पलटा के दिखाओ। अब ईसा जो थे वो जाते हुए जो जुमला कह के गए, उस जुमले को गलत इस्तेमाल किया गया। बाइबल से ईसा को जो अल्लाह का बेटा का ईसाइयों ने वो क्यों कहा? वो कहते हैं कि खुदावंद यसूअ मसीह जेल जिंदान में पुकार 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 के कह रहे थे एली 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 लमा शबक्तनी। ना कहा यानी कि अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने खुदावंद यसूअ मसीह को लिया और आसमान की तरफ उड़ा। 12 हवारियों ने सर उठाया, उन्होंने कहा तू कहां जा रहा है? खुदावंद यसूअ मसीह ने कहा मुझे मेरा बाप लेने आ गया, मुझे मेरा बाप लेने आ गया। ये आखिरी जुमला था जो ईसा ने जाते हुए दुनिया में दे दिया। ईसा ने कहा मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। 12 हवारियों ने यही अकीदा पूरी दुनिया में फैला दिया कि हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, वो जाता हुआ कह के गया था मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। हमें तो अब पता चला वो तो अल्लाह का बेटा था, क्योंकि उसे अल्लाह लेने आया था और उसने कहा मेरा बाप मुझे लेने आ गया है। जब मैंने बाइबल में पढ़ा, फौरन कुरान की आयत बोल पड़ी, खुदा करा मैं तुझे मिसाल दूं आदम की और ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब के बेटे थे। ईसा भी तुराब का बेटा था। मट्टी के बेटे नहीं, तुराब के। मट्टी और है, तुराब और है। इसका मतलब है जिसे ईसाई अल्लाह समझते थे, वो अल्लाह नहीं, वो कोई और था। इसलिए फिर उसी ने लेके गया कि इंतजार कर, मेरा आखिरी आने वाला है। और अल्लाह कुरान में कहता है हमने वसीयत की है औसान बिस्सलात व ज़कात, हमने ईसा को वसीयत की जब तक जिंदा रहे सलात भी कायम रखना, ज़कात भी देना, जब तक जिंदा रहे। अब हमने कुरान के मुफस्सिरीन से पूछा कि ईसा कहाँ है? कहते जिंदा। कहाँ? चौथे आसमान पे। तो वो कौन सी सलात है जो चौथे आसमान पे कायम है? अब ये मौजू नहीं है, वरना कितने नबियों की मैं दुआएं तुम्हें दिखाऊं कुरान से। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की है, मेरे मालिक मुझे सलात कायम करने वाला बनाना, रब्ब जालनी मुकीम सलात, और मेरी ज़ुर्रियत को भी इसमें कायम रखना। तो मुझे बताओ क्या इस दुआ मांगने से पहले इब्राहीम नमाज नहीं पढ़ते थे? माज़अल्लाह, नमाज तो पढ़ते थे। तो जो काम कर रहे थे, इतनी जोर से दुआ क्यों? मेरे अल्लाह मुझे कायम रखना।
اور میری ذریت کو بھی کہا